بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، استقبال رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات، یہ خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ARYQ-TV کے لاہور اسٹوڈیوز سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی نشریات خاص طور پہ ARYQ-TV کے ذریعے جو پیش کی جاتی ہیں، جو آپ تک پہنچتی ہیں، اس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کا کنٹینٹ بنانے کے لیے اس میں مہمانوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے اور پھر بہتر سے بہتر کنٹینٹ آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری ٹیم ہے وہ پورا سال محنت کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیمات کے حوالے سے، رمضان المبارک کی برکات کے حوالے سے، معاشرتی تبدیلیوں کے حوالے سے، اخلاقی تبدیلیوں کے حوالے سے، اخلاقی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، اس کے اندر حسن و خوبی پیدا کرنے کے لیے یہ پروگرام خاص طور پہ اور رمضان المبارک کی یہ نشریات پورا سال ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ہماری ٹیم بہت تیاری سے الحمدللہ آپ تک دین متین کی وہ روح آپ تک پہنچاتی ہے جو رمضان المبارک میں بنیادی طور پر ہمیں اپنے رب سے قریب ہونے کا جو موقع ملتا ہے۔ یہ عبادات کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی تیاری جو ہے وہ کئی ماہ پہلے، اور بلکہ یہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام اور اس کے بعد یہ معمول رہا کہ 6 مہینے رمضان المبارک کے انتظار میں گزارتے اور 6 مہینے اگلے اس کے تشکر میں گزارتے۔ اتنی اس کی اہمیت اور اتنی اس کی برکات کا نزول اس مہینے کی، اس کے آنے کا بھی انتظار اور اس کے مل جانے کے بعد جو تشکر ہے اس کا بھی ایک طویل سفر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ملتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ یہ دعا فرمایا کرتے کہ رجب اور شعبان میں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتے اور پھر رمضان المبارک کے اندر پہنچنے کی دعا مانگتے، رمضان المبارک کو ملنے کی دعا مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ گھڑیاں ہمیں ایک بار پھر ہمارے مقدر میں فرمائی ہیں، اور ایک بار پھر ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ آپ کی رہنمائی کے لیے، ہمارے علماء کی اور اس کے پیچھے جو کانٹینٹ کی ٹیم ہے وہ اس بار بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت خوبصورت اور بہت ہی معلوماتی کانٹینٹ لے کر آ رہی ہے۔ آج استقبال رمضان المبارک، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کی صحابہ اکرام کو مبارک دیا کرتے، اس کی تیاری کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو ترغیب دیا کرتے۔ تو یہ بھی پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارک تسلسل ہے اس مبارک سفر کا اور اس مبارک ماحول کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر، اس مہینے کی آمد پر اصحاب رسول کو اس کی تعلیم اور ترغیب دیا کرتے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پینل پر اس وقت جو مہمان موجود ہیں وہ ہر رمضان المبارک میں سحری کی نشریات ہوں یا افطار کی نشریات ہوں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آپ کی بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ سب ان سے نہ صرف رہنمائی لیتے ہیں بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان المبارک آئے اور ہم ان شخصیات کو روزانہ کی بنیاد پر سحری اور افطاری میں ان کی زیارت بھی کر سکیں اور ان سے رہنمائی بھی لے سکیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کی تشریف آوری کا۔ تعارف کے بعد ہم گفتگو کی طرف آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ، رمضان المبارک کی جو برکات ہیں اس میں یہ شخصیات کو روز دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور روز ان سے استفادہ کی صورت نکلتی ہے۔ حضرت آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ استقبال رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف فرما ہوئے۔ جناب ڈاکٹر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم قبلہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ رمضان المبارک پہلا ہے کہ جس میں ہم آپ کو ڈاکٹر کے اضافے کے ساتھ بھی الحمدللہ یہ اللہ کا بہت شکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک مزید برکتیں لے کر آیا ہے آپ کے لیے بھی کہ اللہ نے اس اعزاز سے نوازا ہے، اس کی بھی ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ گاہے بگاہے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان نشریات میں رمضان المبارک میں آپ سے بہت زیادہ استفادہ کی صورت نکلے گی۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور رمضان المبارک جو ہے وہ نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے اور اس میں خاص نسبت ہے اس کو قرآن حکیم کے ساتھ۔
تو اس مبارک مہینے کی جو عظمت، جو رفت، جو اس کی شان قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اس پہ رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے مجموعہ کلام کی طباعت اور اشاعت پر بہت بہت مبارک، اور یہ بھی آپ حضرت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ اضافہ اسی رمضان سے پہلے لگا ہے یا لاسٹ رمضان سے پہلے؟ پچھلے رمضان۔ اچھا، آپ کو ڈبل ہو گیا۔ چلیں، بلکہ رمضان سے پہلے ہی تھا پچھلی دفعہ۔ آپ کا بھی مبارک اور ان کو بھی مبارک۔ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آج کی اس نشست اور مجلس کی ایک روحانی جو ڈائمنشن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے خود اسی طرح کی ایک مجلس بپا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک نشست ہوتی تھی جس میں خطیب خود میرے لجپال نبی ہوتے تھے، سامعین حضور کے صحابہ ہوتے تھے، اور خطبہ عظمت رمضان اور استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ماہ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے؟ میں بھی سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے پینلسٹ جو ہیں اس کی تصحیح یا تغلیط جو بھی ہے فرمائیں گے کہ مہینے جو ہیں، ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہر، 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 حرمت والے، یہ قرآن کا لفظ ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں ایک رجب المرجب ہے، ایک محرم الحرام ہے، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا۔ جی۔ تو ان 12 مہینوں میں سے ایز اے مہینہ جس کا نام قرآن میں آیا وہ صرف ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تائید ہو گئی۔ ویسے محرم کا لفظ قرآن میں آیا لیکن وہ مہینے کے نام سے نہیں آیا، دوسرے بیت اللہ شریف کے حوالے سے آیا۔ تو اس کی عظمت، اس مہینے کی انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے کہ بائی نیم اس کا اللہ کے پاک کلام میں تذکرہ آیا، اور وہ جس کے ترجمے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس، وہ معظم، وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے، تو جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، وہ غیر مسبوق بالعدم ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا یہ ایک خاصہ ہے کہ جو اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کی صفت کی برکت سے وہ عزتوں والا اور عظمتوں والا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب اللہ کے کلام سے چونکہ ربط اور ضبط اور تعلق اور نسبت پیدا ہوگی اس مہینے کی، لہذا اس کی برکات یہ ٹھہری کہ اس میں اگر کوئی بندہ نفل پڑھے تو فرضوں کے برابر اجر ہو گیا، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو گیا۔ اور پھر اس کے روزوں کے بارے میں حکم ہوا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ مہینے کا ترجمہ میں اگلے لفظ سے کر رہا ہوں، چونکہ ایام معدودات، وہ گنے چنے دن، اس سے مراد یہی 30 یا 29 دن ہیں اسی مقدس مہینے کے۔ اور آخری بات یہ کہ اس کو جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے حدیث کی روشنی میں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے آزادی کا عشرہ، تو اس کا حوالہ بھی قرآن سے ہے۔ یعنی رحمت کا یوں کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور مغفرت کا یوں کہا گیا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو، اور جہنم سے آزادی کا اشارہ یوں ہے، اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کے 3 اشروں میں پائی جانے والی ان برکات اور انعامات کی طرف اشارہ قرآن کے اندر موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن حکیم کی روشنی میں بھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو معمولات ہیں رمضان المبارک میں، احادیث کی روشنی میں اس کی جو اہمیت آپ نے بیان فرمائی، جس طرح سے اصحاب کو تعلیم فرمایا اور اس مبارک مہینے کی تیاری جس طرح سے آپ نے فرمائی اور اس کی تعلیم جس طرح سے فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک دیکھیں، اس کا نام بھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کر رہے تھے، بائی نیم قرآن میں آیا ہے مفتی صاحب، اور ساتھ الگ سے بطور مہینہ بھی من شاہدہ منکم الشہر، ماشاءاللہ، یہاں بھی پیچھے شہر، ایسی نومینیشن جو ہے یہ بھی کسی اور مہینے کو اس طرح سے نصیب نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بڑے بلیغ اشارے ہیں، ہمیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دھیان کبھی کبھی ان چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جو صاحب قرآن بھی ہیں، صاحب رمضان بھی ہیں، انہی کی برکت سے رمضان ملا ہے، انہی کے وسیلے سے قرآن ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 2 ہجری تھا یہ ڈاکٹر سرور صاحب، جی جس سال غزوہ بدر ہوا ہے، جی روزے فرض ہوئے ہیں۔ صحیح، تو ذرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سمیت پچھلی امتوں میں کبھی کسی کو پورے مہینے کا پیکج نہیں ملا تھا روزہ۔ اللہ اکبر، روزے سے واقف تھے صحیح، کہ روزہ ہے اور یوں رکھتے ہیں، ایام 20 تھے، صوم عاشورہ تھا، پورا مہینہ آ گیا ہے، اور اس مہینے کے اندر پھر آگے اس کے سمجھ لیں کہ آگے برانچز ہیں۔ ایک تو 30 مہینے 30 دن 29 دن کا مہینہ ہو گیا، باقی پھر 10 دن کی الگ تقسیم سے، کر دی گئی، الگ پھر سے اس کی سحری کا ایک الگ تخصصات، پروگرام اور سیلیبریشن ہے، اور افطاری کی ایک الگ ہے، ٹھیک، اور اس کا جو درمیانی ٹائم ہے اس کو بھی کیسے گزارنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اتنی تفصیل اسلام میں شاید ہی کسی، بلکہ نظام الاوقات پورے کا پورا جو ہے واہ واہ، اس میں نہیں ہے سبحان اللہ، جیسی کہ ماہ رمضان المبارک۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید جو تاکید مزید ہے وہ یوں سکھا دی، اور میں جب سے اس کو پڑھا کم از کم 20 سال تو مجھے ہو گئے اس پہ سوچتے ہوئے، کہ ہم نے مفتی صاحب بچپن سے الوداع ہی سنا تھا، اللہ استقبال کبھی نہیں سنا۔ جی جی جی، حالانکہ اصل استقبال اصل ہے، استقبال ہے جو سبحان سنت میں۔ اللہ، سبحان اللہ، تو آج الوداع میں کہیں سمجھتا ہوں نہیں۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ تجدیدی نوعیت کا پروگرام ہے، یعنی یہ احیاء ہو رہا ہے کچھ جی سنتوں، بالکل، اور بحمد اللہ تعالی یہ رجحان بڑھ بھی رہا ہے باقی لوگوں میں بھی اور باقی اہل علم میں بھی، عوام میں بھی، کہ استقبال بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جی ہاں، حتیٰ کہ یہ حدیث پاک بھی مفہوماً بیان ہو جاتی تھی، دھیان نہیں جاتا تھا اس پر کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے فرما رہے، اس کو بھی سنت بنا دیے، اللہ استقبال اور اہتمام، اور پھر مبارکباد، اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النار، سبحان اللہ، یعنی پورا پیکج عشروں کا بھی بتایا کہ بھئی پہلے 10 دن میں رحمت کا غلبہ زیادہ ہے، یہ نہیں کہ باقی رمضان میں نہیں ہے، یہ بھی ایک ذہن میں سوال ہے، پورا رمضان رحمت ہے، پورا رمضان بخشش ہے، لیکن اس میں غلبہ ہے، ٹھیک، رحمت کا غلبہ ہے، اس میں بخشش کا غلبہ ہے، اس میں جہنم کی آگ سے آزادی وہ زیادہ تر بخشی جا رہی ہے اور عطا کی جا رہی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی 2 جو بڑی مشہور حدیثیں صحیح میں بخاری مسلم میں ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا واہ واہ، غفر سبحان له اللہ، ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ 2 چیزیں شرط ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں سبحان چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ دھیان دیں استقبال رمضان میں، جن کو طرف ہم زیادہ دھیان نہیں دے رہے، علماء جو بیان کرنے والے ممبر پہ وہ بھی دیں، سامہ بھی کہہ دیا، پھر من کام رمضان ایمانن، جس نے قیام، یعنی سیام اور قیام جو ہے، دن میں سیام ہے اور رات میں قیام ہے، دن کو بھی کور کیا گیا ہے، رات کو بھی کور کیا گیا ہے، اور شرط یہ لگائی ہے کہ ایمان بھی ہو اور احتساب بھی ہو، کیا بات، تو پچھلے سبحان گناہ اللہ، معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر یہی بات لیلۃ القدر کے لیے الگ سے فرمائی گئی، اس ایک رات میں بھی اگر قیام کر لے تو پچھلے سارے گناہ بخش۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، بہت خوبصورت گفتگو استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں رمضان المبارک کے، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے ذکر کیا، آپ نے اس دعا کو معمول جو ہے وہ رجب شریف سے بنا لیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، تو یہ رجب شریف سے اس کی جو ہے وہ اس کے انتظار شروع ہو گیا، اور پھر آپ کے جو معمولات ہیں اس مہینے کے،
اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور رہنمائی فرمائیے تاکہ اس کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی کم از کم تیار کر سکیں کہ حضور کے معمولات اس مہینے کے کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کے مجموعہ عشق و محبت پر آپ کو مبارکباد، بہت شکریہ، بہت اور آپ کے یہ پوری دنیا میں اس پر جو پروگرام ہوئے ہیں اس پر بھی مبارکباد۔ الحمدللہ۔ ابھی آپ برطانیہ سے بھی واپس تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا جو مقصود ہے وہ ہے لعلکم تتقون، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لعلکم تتقون کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ وہ اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہے ہمیں، اور اس پر معمولات بھی جو نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ملتے ہیں، اگر ان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کو گزاریں تو یہ دوہرا اجر بھی ہے اور دوہرا لطف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ انعام و اکرام کی بارش تو ہے، لیکن جہاں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں ہم مستعد ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ رات قیام اللیل حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ سحری کھانا اور پھر افطار میں بیٹھنا، حالانکہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انعام و اکرام کیا ہے کہ کھانا تم کھا رہے ہو، اور سحری کھانا چونکہ سنت ہے اور یہ تمہارے لیے اجر کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ افطار کر رہے ہو حالانکہ تم کھانا کھا رہے ہو، لیکن چونکہ افطار کرنا حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ میں سے ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندے کی دعا کا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے طلب کیا کرتا ہے، واہ واہ، اور دن سبحان بھر کی اللہ، مشقت اور میرے محبوب کی سنت پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس نے جو دن گزارا ہے، اب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور میری بارگاہ میں لب ہلاتا ہے اور میں اپنی نعمتوں کا در واہ کر دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام پھر یہ احادیث میں ملتا ہے کہ سرکار کی سخاوت کا جو عمل ہے، واہ واہ، یعنی رمضان المبارک میں جہاں درجات 70 گنا بڑھا دیے گئے، وہاں ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، لوگوں پر جو ہے وہ چیزوں کا تقسیم کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بہت زیادہ بھی نہیں کھلا رہے، پانی کا گھونٹ پلا رہے ہو یا ایک کھجور اس کو پیش کر رہے ہو، لیکن اس پر اللہ رب العزت تمہاری بھی بخشش کا سبحان خواہاں اللہ، ہے سبحان اور اس کی بھی بخشش و مغفرت فرمائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح رمضان المبارک کو ہم حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق گزاریں، اور کیسے گزاریں کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ہر گوشے کو، سیرت طیبہ کو دیکھیں اور پھر ہم اس پر عمل پیرا رہیں، تو یہ رمضان جو کہ انعامات خداوندی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری بخشش و مغفرت کا پیغام بن جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا، اور یہ جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کا، اور پھر آپ نے اس کی تربیت فرمائی، اصحاب رسول میں بھی پھر اس کی باقاعدہ ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے، اس کا اہتمام نظر آتا ہے، اور پھر اسی سے آگے ہم چلتے ہیں تو تابعین میں، اولیاء اعظام میں، اور یہ پورا ایک تسلسل ہے کہ اس تربیت کا ظہور ہمیں ایک تسلسل کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس پہ کچھ بڑی روشنی ڈالی۔ خوبصورت بات کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی رمضان المبارک میں کہ تہجد کے وقت سحری کے لیے بندوں کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے تھے انس جاؤ انظر رجلا یاکل معنا، واہ واہ واہ، بندہ تلاش کر کے لاؤ جو ہمارے ساتھ سحری کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں میں جاتا، ایک کبھی مجھے حضرت زید مل جاتے، کبھی کوئی اور صحابی رسول، تو میں ان کو ساتھ لے کے آتا، تو سرکار ان کو اپنے ساتھ سحری میں شامل کرتے، بلکہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ الہی سحری کرنے والے میری امتی پہ برکت نازل فرما، سبحان اللہ، صلی علی المتسحرین کی دعا بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے، سرکار نے اپنے اصحاب کی اتنی خوبصورت تربیت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے احباب کے ساتھ صبح بازار میں جاتے رمضان المبارک میں، اور جلدی جلدی جو آپ نے کوئی چیزیں خریدنی بیچنی ہوتی تو پھر واپس مسجد میں آ جاتے۔ واہ، تو آپ سے پوچھا جاتا یہ رمضان المبارک کا دن ہے اور آپ مارکیٹ سے بڑی جلدی آ گئے مسجد میں، پہلے تو آپ شام تک رہتے تھے، دیگر معمولات بھی کرتے تھے، کاروبار ظاہر ہے، تو آپ فرماتے تھے نطہر صیامنا، ہم اپنے روزے کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو جس طرح قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو روزہ رکھنا ہے اور ایک اس کو بچانا بھی ہے،
تو روزہ بچے گا تقوی کے ساتھ، اور تقوی ہی اس کا ثمر ہے اصل. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دن کے معمولات جو ہیں رمضان المبارک میں، وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے بعد پھر قرآن مجید کا پڑھنا، تہجد کا ادا کرنا، پھر اسی طرح دن کے اوقات میں مسواک کا رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کرنا، اور پھر افطار میں دوستوں کو احباب کو شامل کرنا، اور پھر من قام رمضان ایمانا کھڑے ہونا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، یہ شروع سے بندے کو دعا کرنی چاہیے. ابھی رمضان شریف آیا نہیں، ابھی سے کہ الہی مجھے لیلۃ القدر کی برکت عطا فرما. اور سرکار پہلے سے استقبال رمضان کے حوالے سے جو خطبہ دیتے تھے اس میں بھی یہ موجود تھا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور پھر اعتکاف کا یہ آپ کا معمول تھا، اور آپ کے اصحاب پاک کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، کہ اعتکاف میں اس میں پھر آسانی ہو جاتی ہے لیلۃ القدر کے لیے. تو پھر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اصحاب اور آگے تابعین، تبع تابعین، حضرت ذوالنون مصری ہیں، اولیاء ہیں، آگے صوفیاء، ان کا بھی یہی معمول رہا کہ وہ بہت کم. اس پہ بھی میں یہ جملہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں یہ جو رمضان المبارک ہے عموماً تو اس سے فائدہ ہونا چاہیے کہ ہماری صحت بھی بہتر ہو، اور سومو تسیحو کا ایک ہمیں جملہ بھی ملتا ہے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سحری و افطاری پہ اتنا اوور وہ کر لیتے ہیں کہ وہ جب بیسیکلی تو یہ تربیت ہے، یہ کم کھانے تربیت کی ہے. تربیت ہے. یہ چند ایام ہمیں جو ایام معدودہ ہیں یہ اس لیے ملے ہیں، اور اصحاب کا طریقہ وہ بھی یہی تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سنت رسول کی پیروی کی جائے اور دین کے ساتھ جڑا جائے. بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور واپس آتے ہیں. تو ایئر وائی کیو ٹی وی کی جو خدمات ہیں، خاص طور پہ یہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن حکیم کے حوالے سے جو اس ادارے کی خدمات ہیں اس پر بات کریں گے، اور خاص طور پہ ہمارے اس دفعہ جو سحری اور افطار کی جو موضوعات ہیں، جو ٹرانسمیشن جس عنوان پر اور جس موضوع پر ہوں گی اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. استقبال رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات ایئر وائی کیو ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو سے پیش کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ بہت معتبر پینل جو ہے وہ موجود ہے، اور استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب، قرآن حکیم کی خدمات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت ساری جو دینی خدمات ہیں، اور ان جہاد پہ اگر ہم ان زاویوں پہ بات کریں تو ایئر وائی کیو ٹی وی نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے، جس میں یہ ٹرانسمیشن بھی ہے. نعت خوانی کی بات کریں، تربیت کی بات کریں، دینی موضوعات کی بات کریں، تصوف کی بات کریں، روحانیت کی بات کریں، تو ہر جہت سے ایئر وائی کیو ٹی وی نے بہت بنیادی کردار ادا کیا. لیکن چونکہ رمضان المبارک ہے اور اس میں قرآن کریم کے حوالے سے جو اس چینل نے خاص طور پہ خدمات سر انجام دی ہیں، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ضرور ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ملٹی ڈائمینشنل خدمات ہیں ایئر وائی کیو ٹی وی کی. جس طرح وہ ہمارے مدارس میں جو بہت پرانے مدرسے ہیں نا، تو ہم ان کو ام المدارس کہتے ہیں. تو جتنے چینلز اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں، مذہبی پروگرام آگے نشر کر رہے ہیں، کوئی سلاٹ دے رہے ہیں یا جتنا بھی پورا، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ اے آر وائی کیو ٹی وی نے فراہم. ترغیب یا ٹرینڈ سیٹر آپ کہہ سکتے ہیں. ٹرینڈ سیٹر جو ہے وہ کیو ٹی وی ہے الحمدللہ، اور ایک طویل عرصہ ہے. جی ہاں. اور دین کا ایک بڑا نیوٹرل اور سچا پیغام. جی ہاں. اور سب سے انفرادیت جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مجھے بھی اب ظاہر ہے کوئی 12-15 سال ہو گئے اس ادارے سے وابستہ ہوئے، جتنے مستند لوگ یہاں جی ہاں ان پروگرامز کے اندر ہوتے ہیں، ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں دیگر چینلز پر وہ لوگ جن کا اس شعبے سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ایئر وائی کیو ٹی وی پر مستند معتبر لوگ ہوتے ہیں، اور ایک صحیح پیغام جو ہے امت تک پہنچتا ہے. نعت کے حوالے سے خدمات بے شمار ہیں، اور خدمت قرآن کے حوالے سے. اور اس کا اس لیے بھی تذکرہ ضروری ہے کہ شاید اہل سنت میں یہ رواج کم ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے، قرات کو رواج دیا جائے. جتنا ٹائم ہم نعت کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہم قرآن کو دیں، قرات کو دیں. اور الحمدللہ کیو ٹی وی یہ کام کر رہا ہے. دیکھیے یہ اتنا مقدس شعبہ ہے، اتنا پیارا،
کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو سرکار نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رات تم قرآن پڑھ رہے تھے، میں اور عائشہ کھڑے ہو کر تمہارا قرآن سن رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی میرے آقا نے کس انداز میں موٹیویٹ کیا اور ترغیب دلائی. تو آگے صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں قرات لمبی کرتا چلا جاتا، لمبی کرتا چلا جاتا. پھر سرکار نے اسپیسیفک نام لے کر فرمایا جنہوں نے قرآن پڑھنا ہو میرے ان صحابہ سے پڑھو، یہ امت کے قاری ہیں. ان میں ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو قرات کا شعبہ اور قرآن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی کیفیت چشمان مقدس سے موتی آنسو موتیوں کی صورت میں نکلتے اور رخسار مبارک کو تر کر دیتے. اور آخری جملہ یہ رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی تو یہ قرآن کے ساتھ اس بات کے ساتھ میں انٹر لنک کرتا ہوں. ام المومنین کہتی ہیں کہ ادھر رمضان کا چاند نظر آتا، سرکار مسجد میں جاتے اور پلٹ کے گھر میں نہیں آتے تھے، اور پھر قیام اور جہاں دیگر عبادات اس میں قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے فرماتے تھے اور خوف اور خشیت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ زرد ہو جاتا. اللہ اکبر. رمضان المبارک کے اندر. تو ہمیں چاہیے کہ کیو ٹی وی کی اس موٹیویشن کو ہم قبول کریں اور قرآن کو اور تلاوت قرآن کو رواج دیں اپنے بچوں کو. جہاں ہم شعر نعت بھی سکھاتے ہیں اور چیزیں بھی سکھاتے ہیں، بچوں کو قرآن کی آیات کی تلاوت بھی سکھائیں. تو اس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ARY کیو ٹی وی کے جملہ ذمہ داران کو، اسپیشلی ہمارے مخدوم محسن حاجی عبدالرؤف صاحب جی، بے کو شک. اور ہمارے بھائی محمد عامر فیاضی صاحب کو. اللہ کریم ان کی سروسز کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ تو خاص طور پہ جو ترتیل القرآن ہے اس کا مستقل حصہ ہیں، اور قرآن کریم کے حوالے سے جو ایک مستقل ہفتہ وار پروگرام ہے اس میں آپ کی موجودگی، اس میں قراء بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں تفسیر بھی بیان ہوتی ہے، قرآن کے اسرار و رموز کے اوپر، آیات کے مفہوم کے اوپر بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے ہمارے ناظرین کس طرح سے استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ خدمت جو اس طرح سے ہفتہ وار ARY کیو ٹی وی کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ کیو ٹی وی کا مطلب ہی ہے قرآن ٹی وی، اس کا مخفف ہے کیو جو ہے، تو اس لیے اس کا مین فوکس جو ہے قرآن پاک پر ہی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینی مذہبی پروگراموں میں جہاں یہ مدر چینل ہے، جہاں اس کو سبقت حاصل ہے کئی امور میں، وہاں یہ ایسا تخصص ہے کہ کبھی آپ غور کر کے حساب لگا کے دیکھ لیں تو کیو ٹی وی کے اندر صرف یہ ترتیل القرآن نہیں، جتنے بھی پروگرام چلتے ہیں آپ اس میں دیکھیں آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ قرآن بیسڈ ہی ہیں، ان کا ٹائٹل میں قرآن موجود ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بانیان ہیں جنہوں نے اس کو، حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں جن کا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور حاجی عبدالرؤف صاحب بھی دام ظلہ، اللہ ان کو صحت عافیت سے رکھے، ان کا سایہ سلامت فرمائے. وہ تسلسل ہیں اس کا، صحیح، یعنی ان کا کریڈٹ ڈبل ہے. صحیح. ایک تو وہ کہ آپ اس کو چلا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اپنے بڑے بھائی اور اپنے بزرگ کی رکھی ہوئی بنیادوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور انہی بیسس پہ وہ جب بھی ہماری بات ان سے ہوئی، گفتگو ہوئی تو ایک عجیب سی میں نے ان کے اندر مفتی صاحب تڑپ دیکھی ہے، یہاں تک کہ وہ بعض دفعہ ان کے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے اس کے ایکسپریشن کے لیے نا، تو وہ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے تم ہی بتا دو یار میں کیا چاہ رہا ہوں. یعنی ایسی ان کی عجیب کیفیت ہے. میں سرور صاحب سمجھتا ہوں کہ کیو ٹی وی نے جو سب سے بڑا کمال کیا ہے نا، وہ یہ کیا ہے کہ دین کو اور اسلام کو، قرآن کے پیغام کو، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو، اولیاء کرام جن کے عرصوں پہ لاکھوں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بابا کون ہے مزار میں جو لیٹا. یہ چھوٹی سی بات ہے. خواجہ غریب نواز کے عرس کو یہاں پر جناب سندھ کے کریوں کوچوں میں بھی اور لاہور کے بھی اور پاکستان کے مختلف تو لوگوں کو یہ 7 پروگرام ہو رہے ہیں. پتہ چل رہا خواجہ غریب نواز کون تھے، ان کے والدین کون تھے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، بچپن میں کیا تھے، بڑے ہو گئے کیا کیا، ادھر اس طرح کی جو تعلیمات ان کی کیا تھیں، تعلیمات. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف جب عرس ہوتا ہے اس کو دیکھیں آپ. جی ہاں. تو میرا تو یہ مشاہدہ ہے. ابھی آج کی بات میں بتا رہا ہوں، آج میں ایک لاہور میں بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار پہ حاضر تھا، اثر میں نے وہاں پڑھی.
تو ایک ایسے بزرگ مفتی صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے، باہر مزار نہیں بلکہ اس چار دیواری کے باہر کرسی پہ، اور ان کی عمر ایسی تھی کہ میں نے سلام تو کیا، مجھے لگا پتہ نہیں یہ جواب بھی بیچارے دے سکیں گے کہ نہیں، اتنا نکاحت اور ذوف اور بزرگی، اور وہ کرسی پہ یوں لپٹے بیٹھے تھے۔ تو جب میں نے سلام کیا تو مجھے انہوں نے پیچھے سے کہتے ہیں حضرت صاحب دوبارہ مجھے وہاں آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ، یہ میں نے ایسے لپٹا۔ آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ ایک لے مین تک بھی دین کا پیغام جا رہا ہے، اور خواتین میں ابھی جب میں باہر سے آیا ہوں، رات سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی جی فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگے یار جب میں ٹی وی لگاتا ہوں تو یا تو بیٹھا ہوتا ہے یا آپ کا کہنے لگے کیوں ٹی وی پہ، میں نے کہا الحمدللہ۔ وہ شاہ صاحب نے میرے ساتھ بھی اظہار کیا، اور ایک دو اور بڑے قاری زوار بہادر صاحب ماشاءاللہ، ایک دن کہنے کہ رات کے میں 2 بجے دیکھ رہا، میں حیران ہو گیا کہ یہ مطلب یہ بزرگ جو ہیں اس خواص کے لیول سے لے کے سرور صاحب، میں نے کچن کے اندر خواتین بھی بحرین میں گیا تو مجھے نے بتایا کہ ایک LED جو ہے اضافی میری امی نے اس لڑکے نے بتایا، اس کی پرانی بات ہے، کہتا جی اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ ترتیل القرآن نہ رہ جائے کچن میں، ویسے ہے ہمارے پاس، وہ اس وقت لائیو ہوتا تھا، ٹھیک، ترتیل القرآن اس وقت لائیو ہوتا، وہ کہتی ہے وہ کام میں رہ جاتا ہے، وہ ہمارے کام کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو میری امی نے LED وہاں لگوا لی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس تاثیر کے ساتھ اور کس گہرائی کے ساتھ الحمدللہ ایک عام آدمی تک دین کا پیغام جا رہا ہے، اور یہ قابل رشک صدقہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ بالکل جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ سیگمنٹ میں ہم چونکہ ایئر وائی کیو ٹی وی کی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے، اور قرات کی جو ابھی ذکر کیا، ترتیل القرآن کے علاوہ بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے پروگرام جو ہیں وہ بھی خاص طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور دیگر بھی جو دینی خدمات ہیں۔ اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایئر وائی کیو ٹی وی کی نشریات اور قرآن کریم کے حوالے سے خدمات کو پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیر الناس من ینفع الناس، صحیح، اور ایئر وائی کیو ٹی وی بھی اس نہج پر ہے کہ اسٹوڈنٹس، طلباء، ہمارے بچے تو مدارس میں جاتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو نہ تو خود پڑھے ہوئے تھے نہ اب پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایئر وائی کیو ٹی وی کو آن کرتے ہیں اور خود بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں سبحان اللہ، اور قرآن کو سیکھتے ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرآن کو سیکھنے والا جو ہے وہ نوافل سے بھی زیادہ جو ہے درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن سیکھ رہا ہے، اور قرآن سننا چونکہ فرض ہو جاتا ہے تو وہ فرائض بھی پورا کر رہے ہیں، اور پڑھنا سنت ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنا ہمارے جو معلمین پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پیچھے پیچھے سار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جی، وہ بڑھاپے کی عمر کے لوگ میں نے دیکھے ہیں، جوان لوگ دیکھے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں گئے تو قاری صاحب سے سیکھا تو لوگ کہیں گے کہ عمر کے اس حصے میں اب تم قرآن پڑھ رہے ہو۔ تو بے شمار لوگوں نے، چونکہ لوگ کثرت سے ہمیں ملتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے ایئر وائی کیو ٹی وی سے قرآن پڑھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہاں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں سیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے قرآن رکھ کر۔ ماشاءاللہ، تو یہ بہت بڑی خدمات ہیں ایئر وائی کیو ٹی وی کے۔ اللہ رب العزت حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور محترم محمد عامر فیاضی صاحب کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمارے جو مفتیان کرام، یہ بزرگ ہمارے جن سے ہم سیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی صحت والی عمر عطا فرمائے، اور ہم ان سے سیکھتے رہیں اور قرآن کا فیض جاری سبحان اللہ۔ یہ بزرگی میں آپ نے علم کے اعتبار سے کہی ہے نا، علم کے اعتبار سے کہی ہے۔ اچھا حضرت، یہ بہت خوبصورت، علم والا ہے۔ بالکل صحیح، جوان بھی بزرگ ہوتے ہیں، جی ہاں بالکل، اسی لیے میں نے خاص طور پہ یہ عرض کیا۔ یہ جو ہم ابھی گفتگو اس سیگمنٹ میں ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ آپ کا چونکہ ایک جامعہ سے تعلق ہے، تعلیمی ادارے سے تعلق ہے، طلباء کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں دین کی تفہیم اور قرآن کریم کی محبت اور اس کی تفہیم کو پھیلانے میں ایئر وائی کیو ٹی وی نے کیا کردار ادا کیا، آپ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے۔ حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ پیاسے صحرا میں پانی کے متلاشی ہیں، تلاش کرتے کرتے چلتے ہیں کہیں سے میٹھا ٹھنڈا شربت مل جائے، وہ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہیں سے گرم مل جائے، پھر جان بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی جوہر والا ہی مل جائے،
کوئی جان تو بچانی ہے نا. صحیح. تو وہ فرمایا کرتے تھے لوگ تو اسی طرح دین کے متلاشی ہیں. اگر اہل حق صحیح چیز پیش نہیں کریں گے تو اہل باطل تو اپنے ہتھیار لے کے میدان میں ہیں. تو اس پرفتن دور میں ARYQ-TV یہ ایک چشمہ صافی ہے سبحان اللہ. جس کی وجہ سے لوگوں کے بدن، لوگوں کے افکار، خیالات یہ بہتر ہو رہے ہیں. چونکہ میرا تعلق کالج یونیورسٹی کی دنیا سے ہے، اس وقت نوجوانوں میں سب سے زیادہ جو ہماری تباہی کی بنیادی وجوہات ہیں ان میں سوشل میڈیا ہے. تو جب تک ہم اپنا پیغام وہاں پہ اچھے انداز میں نہیں پہنچائیں گے تو خیر بانٹنے کی ضرورت ہے، وہی جو خیر الناس میں ینفع الناس. تو ARYQ-TV یہ اپنا حق بہترین انداز میں ادا کر رہا ہے، لوگوں تک کمال درجے میں. دیکھیں اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہیں، تلاوت کے پروگرام ہیں، بچوں کے نعت کے کمپٹیشن ہیں، تلاوت کے کمپٹیشن ہیں آل اوور دا ورلڈ. جہاں پہ بڑے بڑے قرآ وہ یہاں اس سٹیج پہ آ کے لوگوں کو اپنی آواز سے اور قرآن مجید کی صوت سے معزوز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو، بھائی عامر فیاضی صاحب کو بے پناہ اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ توفیقات خیر کو تاکہ ہمیں قیامت جاری ہو سکے. ایک شعر مجھے یاد آ گیا. جی ماشاءاللہ علامہ نے کہا کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن واہ 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 واہ، چراغ اپنا جلا رہا ہے. کیا کہنے. ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ابھی لوٹتے ہیں استقبال رمضان کی، اور سب سے ضروری بات جو اس سیگمنٹ میں رہ گئی کہ اس بار ہم سحری میں اور افطار میں کس بنیادی موضوع کے اوپر بات کریں گے اور اس کے تحت ہمارا ساری کی ساری نشریات جو ہے وہ چلے گی، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ استقبال رمضان المبارک، اور اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں اس مبارک مہینے کی تیاری کے حوالے سے قرآن کریم میں جو اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں جس طرح سے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، تعلیم فرمائی ہے، آپ کے معمولات کیا تھے، اور اس کے بعد قرآن کریم کے حوالے سے جو اس ادارے کی خدمات ہیں، دینی تفہیم کے حوالے سے جو خدمات ہیں، اس پر ہم نے بات کی. اور اب ہم ذکر کرتے ہیں اس حصے میں کہ اس بار ہم افطار اور سحر جو ٹرانسمیشن ہے اس میں کس بنیادی موضوع کے اوپر بات کریں گے، جس کے بہت سے زاویوں پہ انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں پہلے اس پہ افطار ٹرانسمیشن پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں ہمارا عنوان مفتی صاحب اس دفعہ اصلاح معاشرہ ہے، اور یہ بہت ظاہر ہے کہ اہمیت کا حامل ہے، اور بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں. قرآن حکیم جو ہے اس کے اندر ساری کی ساری معاشرتی آداب اور اس کی اصلاح کی بات کی گئی ہے. تو اس بار اس کو بنیادی موضوع بنایا گیا ہے افطار ٹرانسمیشن میں. اس پر کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ کئی سالوں سے ہم ٹرانسمیشن کا ایک ریگولر حصہ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑے ہماری کنٹینٹ کی ٹیم بڑی محنت کرتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ موضوعات ہر دفعہ. اور ہمارا تو علامہ صاحب اور میں، ہمارا تو باقاعدہ امتحان ہوتا ہے، ایسے مشکل سوالات مفتی صاحب بنا کے بھیجتے ہیں. تو آپ چونکہ افطار والے ہوتے ہیں سلاٹ میں، تو اصلاح معاشرہ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب بگاڑ بڑھ گیا ہے، فساد بڑھ گیا ہے. جس طرح ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ذہنی اور قلبی جو ایک ارتکاز تھا اس کو ڈائیورٹ کرنے والے
جو شیطانی انسٹرومنٹ تھے وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو ہماری نیو جنریشن جو ہے اسپیشلی اس وقت الہاد کا فتنہ ایسا ہے کہ وہ ننگا ناچ رہا ہے اور ہماری نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. تو اب وہ چونکہ دلیل مانگتے ہیں اور عقل کے پیمانوں پر پرکھتے ہیں، تو اب ہم نے اس نسل کو، اپنی جنریشن کو بچانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے موضوعات تشکیل دیے جائیں اور آسان پیرائے میں ان کے ذہن کے قریب جا کے بات کی جائے. جی بالکل. اور آپ کا ویسے بھی بڑا سہل انداز ہوتا ہے ڈاکٹر سرور صاحب کا اپنا بھی گفتگو کرنے کا. تو یہ اصلاح معاشرہ جو آپ کے اس سلاٹ کا ہے ٹائٹل، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی مختلف جزیات ظاہر ہے. ہر روز کے الگ سوالات، ایک نئی چیز سامنے آتی ہے، نیا معاملہ سامنے آتا ہے، تو اس کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ تو بنیادی مبلغ جو ہے محراب و منبر، اور یہ بھی ہمارے لیے محراب و منبر کی حیثیت ہے. یقیناً یہ محراب و منبر ہے، یہاں بیٹھ کر ہم دین کا، خیر کا، صلاح کا، فلاح کا پیغام نشر کر رہے ہیں. بلکہ تو اس کی بعض دفعہ ایسی چیزیں یہاں سے جاری ہوتی ہیں جو ممبر سے نہیں ملتی. جی بالکل، وہاں بالکل ایسی بات ہے جی. یہاں تو پورا ٹیم ورک ہوتا ہے اور پورا ظاہر مستند لوگ ہوتے ہیں. کانٹینٹ کی پابندی کی وجہ سے بعض ایسے موضوعات ہیں جو جی وہاں نہیں، وہاں ایک ٹیپیکل ایک سرکل بنا ہوا ہے نا جی. اس سرکل پہ ہمارے زیادہ تر وارثان منبر و محراب چلتے ہیں. تو جن کی ضرورت ہے ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے، اور الحمدللہ وہ یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں. اور جو حدیث شریف ہے کہ وہ 3 حصے جو کہ برائی کو دیکھو تو پھر ہاتھ سے یا زبان سے یا دل میں، تو چونکہ ہمارے پاس یہ ایک فورم ہے زبان کا، تو اس کے ذریعے اصلاح معاشرہ کے اندر اپنا کردار جتنا بھی ہو سکے ضرور ادا کرنا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، سحری میں خاص طور پہ اس بار حقوق العباد کو بنیادی موضوع بنایا گیا ہے، اور ہمارے ہاں اس وقت جو مسائل ہیں، جو خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم جو ہماری توجہ دلاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو حقوق العباد کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس میں خاص طور پہ اس دفعہ ہم سحری ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. تو آپ اس کی اہمیت اور افادیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بلا شبہ اتنا اہم ہے سرور صاحب. میں صرف ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ عرض کر رہا ہوں لوگوں کے لیے کہ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض وہ چیزیں جو آپ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی قبولیت اس سے مشروط ہے کہ بندے کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں. صحیح. ہم میں سے ہر مذہبی ذہن، یہ مذہبی ذہن کے کچھ مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی اس پہ کوئی ٹائٹل ہو اور کوئی پروگرام بنے. مذہبی ذہن کے اپنے الگ سے ہی کچھ مسائل ہیں، جی ہاں، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا آج تک. ٹھیک. دوسرا میں یہ کہہ دوں کہ ابھی پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا سوشل میڈیا. کانٹینٹ ٹیم کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ابھی کچھ ٹاپکس اور موضوعات باقی ہوں، تو سوشل میڈیا کو ٹاپ پرائرٹی بنا کے اس کے اندر ذیلی عنوانات میں شامل کیا جائے. 1-2 پروگرام اس پہ ہوں، اس کے مضر اثرات، سائیڈ ایفیکٹس، عام آدمی کیسے متاثر ہو رہا ہے. اور یہ بھی اس کے اندر حقوق العباد کے اندر بھی آتا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، قرآن نے کہا ہے نا. یعنی اپنے آپ کو ہی بچانا کوئی کمال نہیں ہے. آپ مامور ہیں، اگر آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں، یا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ ہی کے تحت آپ کے انڈر بھی کوئی ایک نظام چل رہا ہے، وہ فیملی کا آپ کا یونٹ ہو، یا آپ کے بزنس کا، کاروبار کا، جاب کا، یا آپ کے معاشرے کا، تو آپ مسئول ہیں بطور مسلمان. اور پھر قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نماز صرف خود ہی نہیں پڑھنی ابا جی نے، اگر خود پڑھ بھی لی اور بچوں کو نہیں پڑھنے کا کہا ہوا تو وہ پھر بھی پوچھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. ہر بڑا آدمی، ہر جو نگران ہے وہ ذمہ دار ہے. لہٰذا اس اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر اس میں یہ والی چیزیں ایڈ ہو جائیں تو یہ نور علی نور ہو جائے. بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات آپ نے کی، اور ایک اچھی تجویز بھی آپ کی طرف سے آئی. تو یقیناً ہماری جو کانٹینٹ کی ٹیم ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، اور اس کی روشنی میں یقیناً اس تجویز کو بھی سامنے رکھیں گے. علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، ابھی جو اصلاح معاشرہ اور حقوق العباد کا ہم نے ذکر کیا، اور ان دونوں کے تحت ذیلی موضوعات پہ بات ہوگی، ان دونوں کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آپ بھی رہنمائی فرمائیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب، اصلاح معاشرہ تو ہر دور کی ضرورت رہی ہے. ٹھیک. دور رسالت مآب، دور صحابہ کرام،
دور تابعین، طب تابعین، اولیاء اللہ، صلحاء، فقہاء اصلاح معاشرہ پہ کاربند رہے اور لوگوں کو وامر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ARYQ ٹی وی نے یہ دونوں موضوع، یہ مادیت دور ہے، پرفتن ہے، اس کے اندر جو گھر گھر لگی ہوئی آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے ان دونوں موضوعات کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور لوگ جب سیکھیں گے یہاں بیٹھے ہوئے اسکالرز حضرات سے قرآن و سنت کا پیغام، تو یہ بات ہر گھر گھر تک پہنچے گی کہ کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے تو خطبہ سنتا ہے، ارشاد سنتا ہے، واعظ سنتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے، کوئی مجلس میں آتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ کوئی بندہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اصلاح معاشرہ کے پہلوؤں پر غور کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، تفکر کر رہا ہے اور ان کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، گھر میں بیٹھے ہوئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار سربراہ ہے وہ بھی اپنی اولاد کو وہ چیزیں نہیں بتا سکتا، اور اس کا یہ بڑا آسان طریقہ رہے گا کہ اگر ہمارے ناظرین ARYQ ٹی وی کو دیکھنے والے حضرات اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کر لیں اور اس پروگرام کو سنتے ہوں، ساتھ سحری بھی کر رہے ہوں اور حقوق العباد کے پہلوؤں کو دیکھتے بھی رہیں، تو بیٹی کو بھی سمجھ آئے، بیٹے کو بھی سمجھ آئے، والدین کو بھی سمجھ آئے، تو یہ تمام لوگوں کے لیے یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ARYQ ٹی وی کا یہ پیغام جو ہے گھر گھر میں ایک مثبت پیغام پہنچے گا اور لوگوں کو عمل کی راہ پہ ڈالے گا۔ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ جو دو موضوعات جن کا انتخاب کیا گیا ہے، اصلاح معاشرہ اور حقوق العباد، یہ تو اس پہ انبیاء آپ کرام ان کی ذمہ داری تھی، ٹھیک، اور آگے چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء اب وہی وارث ہیں، تو اس خوبصورت پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی اصلاح معاشرہ کی اچھی کاوش ہے، اور اس میں حقوق العباد کا جو موضوع ایڈ کیا گیا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ حفظ مراتب اس وقت اتنے زیادہ ضروری ہیں، بڑا چھوٹا، بہن بھائی، والدین کے حقوق ہیں، بیوی شوہر، ان کے مابین کیا حقوق ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکالر اس میں تصور احسان جو ہے وہ بھی بیان کریں گے کہ ایک ہے میرا حق اور ایک ہے اس حق سے بڑھ کر دینا۔ تو چونکہ ہمارے اسکالرز الحمدللہ وہ اس کو پہلے بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ یؤتی من یؤتی، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے، بانٹنے والا۔ تو یہ رمضان المبارک ہے، یہ تو خاص ہے ہی اسی لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، مالک کے حقوق کیا ہیں اور اس کا جو غلام ہے اس کے حقوق کیا ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں من خفف مملوکتاً، رمضان شریف کے مہینے میں جو اپنے غلام پر تھوڑی سی نرمی کر دے گا تو اس نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ من فطر صائما او جہز غازیا، ایک کھجور کے ساتھ جو کسی کی افطاری کروا دے گا یا کسی مجاہد کو تیار کر دے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ رمضان پیکج ہے، جیسے حکومتیں دیتی ہیں نا، اس طرح یہ ARYQ ٹی وی نے یہ رمضان پیکج دیا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس پیکج کے ساتھ جوڑیں اور اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان پیدا کریں۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا، اور جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جناب ڈاکٹر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جناب ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ استقبال رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف فرما ہوئے اور رہنمائی فرمائی آپ نے۔ ناظرین کرام، اس بار انشاءاللہ سحری اور افطار کی ٹرانسمیشن میں بہت اہم موضوعات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اصلاح معاشرہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بنیادی نوعیت کا ایک ایسا تھیم ہے کہ جس کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اس کی اہمیت سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا، اور حقوق العباد کے حوالے سے ہر وقت اور ہمہ وقت ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکر میں، ہمارے دلوں میں وہ دھیان رہنا چاہیے کہ جس کی طرف قرآن کریم نے بھی توجہ دلائی ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ہمہ وقت اس کا خیال رکھنے کی ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے 29 یا 30 جتنے روزے اللہ کریم نے عطا فرمائے اس پہ روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ یقیناً ہم بھی سیکھیں گے، اپنے جو ہمارے علماء تشریف لائیں گے، مہمان اور اسکالرز تشریف لائیں گے، ان سے ہم بھی سیکھیں گے، اور یقیناً آپ تک بھی استفادے کی صورت، علم کی صورت جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی، اور ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی رمضان المبارک کی یہ نشریات
آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنیں گی، دین کی تعلیمات کو سمجھنے کا آپ کو موقع فراہم کریں گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے قریب کرنے کے لیے آپ کو رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی افطار کی ٹرانسمیشن میں، تو جڑے رہیے RYQ TV سے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کو اس کے شایان شان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت و تندرستی سب کو عطا فرمائے کہ وہ اس مبارک مہینے کو میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، قرآن کریم سے جڑتے ہوئے اور دین کی تعلیمات سے جڑتے ہوئے اپنے آپ کو معاشرے کا بہتر فرد بنا سکیں، فیملی کا بہتر فرد بنا سکیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو آج کی استقبال رمضان ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔